الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، ہم نماز جمعہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، دعائے خالق کائنات جل شانہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور وہ کبھی غم زدہ بھی نہیں ہوتے، ان کے اوپر غم بھی نہیں، خوف بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے اپنے اولیاء اکرام کی شان قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے مقامات پر ارشاد فرمائی، اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں
اے میرے صحابہ، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ وہاں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ولنا فی نجدنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی۔ آقا پھر فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی نجدنا ولنا فی یمننا۔ وہ صحابی دوسری بار بھی عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری بار پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ تیسری بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے آپ نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہناک الزنازل فی قرن الشیطان، کہ وہاں ایک شیطانی گروہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی گستاخ ہوگا، جو ولیوں کا بھی گستاخ ہوگا، جو نہ ولیوں کی شان مانتا ہوگا، جو نہ نبیوں کی شان مانتا ہوگا، اس لیے میں نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ حضرات محترم، ملک شام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا اس لیے فرمائی کہ ملک شام میں انبیاء کرام کثیر تعداد میں نازل کیے گئے۔ انبیاء کی پیدائش ملک شام میں بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام ملک شام میں مبعوث کیے گئے، اور یمن میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آئے۔ یمن کے لیے دعا اس لیے کی کہ وہاں اللہ کا ایک ولی جس کا نام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اس کی جائے پیدائش ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَنَا فِي یمننا، اے اللہ ملک شام کو بھی برکتیں عطا فرما اور ملک یمن کو بھی برکتیں عطا فرما۔ اور نجد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ہی نہیں فرمائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، وہ رسول بھی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان کی سلامتی ہے، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاؤں، اس کے بعد تم یمن میں جانا اور اویس قرنی سے ملنا اور کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرتا تمہیں دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس کرتے کو لے کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمانا، تاکہ اللہ رب العالمین میری امت کو بخش دے، یہ دعا فرمانا۔ حضرات محترم، یہ دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں،
اور جس کی طرف جا رہے ہیں وہ کوئی صحابی نہیں، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں، سرکار کی مجلس میں بیٹھا نہیں، بس اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے مگر زیارت نہیں نصیب ہوئی، تو وہ مقام، وہ مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ کے محبوب اپنے دو صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرما دو۔ کیا وجہ ہے؟ اویس قرنی کیا کرتا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے اس کا جس عمل کی وجہ سے صحابہ جاتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا منگواتے ہیں؟ عمل اس کا سادہ سا ہے، سارا دن اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو وقت بچتا ہے اس میں ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کے بغیر وہ سوتا نہیں ہے، جب اٹھتا ہے تو پہلے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، پوچھا کہ یہاں کوئی اویس نامی شخص رہتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ آپ بڑے خوبصورت شکل والے، اچھے لباس والے، وہ تو ایک آجڑی ہے، چرواہ ہے، اونٹوں کو چراتا ہے، دیوانہ ہے، تمہیں کیا ہے اس سے غرض؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے ملنا ہے، ہر حال میں اسی شخص سے ملنا ہے۔ جنگل میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اونٹوں کو چرا رہا ہے، ایک شخص کھڑا ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مصلی بھی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، آواز آئی کہ جو شخص حالت نماز میں ہے وہ اویس ہے، اور جو شخص اونٹوں کو چرا رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اویس کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ اویس اونٹوں کو چراؤ، جب تک وہ میری حضور میری عبادت کرتا رہے گا تم نے یہ ڈیوٹی اس کی دینی ہے۔ حضرات محترم، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر ساری کائنات اس کی خادم بنا دیتی ہے۔ پھر حضرت اویس قرنی کو ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام دیا، جو درخواست تھی وہ پیش کر دی، سارا ماجرا بیان فرما دیا۔ اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کرتا لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، لگا کر سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں۔ ادب دیکھیں، کرتا پہنا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سر پہ باندھ لیا اور سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کے حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید حضرت اویس قرنی کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرما دیا، اتنا لمبا سجدہ۔ آخرکار ہم نے اٹھایا، ہاتھ لگایا، اویس قرنی جب اٹھے تو عرض کی کہ اے محبوب کے صحابہ، اگر تھوڑی دیر اور نہ مجھے چھیڑتے اور نہ اٹھاتے تو میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانے والا تھا جب تک اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو نہ بخش دیتا۔ وہ مقام، وہ مرتبہ کیا ہے کہ آقا نے فرما دیا کہ تم میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو، تو حضرت اویس قرنی دعا میں لگ گئے۔ حکم مانا کہ سرکار نے آرڈر کیا ہے تو میں دعا مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ کی یہ امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارہ میں سورہ کاف اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے
ابھرتا ہے تو ہٹ کر گزر جاتا ہے، ہٹ کر گزرتا ہے، اور دائیں جانب پھر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو یہ سورج ڈوبتا ہے، غروب ہو جاتا ہے تو بائیں جانب پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ جو سورج کا بائیں جانب اور دائیں جانب ہٹ جانا ہے، طلوع ہوتے وقت دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، غروب ہوتے وقت بائیں جانب ہٹ جاتا ہے، ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری خاص نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب ہٹتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہٹ جاتا ہے۔ حالانکہ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك من آیات اللہ ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، جن راستوں سے گزرتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ سورج جن راستوں سے گزرتا ہوا چڑھتا ہے پھر گزرتا ہوا ڈوب جاتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اور اللہ یہاں فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جب سورج چڑھتا ہے تو دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہٹ جاتا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے، سورج دائیں جانب کیوں اڑتا ہے اور بائیں جانب کیوں مڑ جاتا ہے؟ حالانکہ وہ اس کا راستہ نہیں ہے، اس کا راستہ نہیں ہے، بغیر خلاف راستہ وہ ہٹتا ہے، کیوں ہٹتا ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اس کی وضاحت تھوڑی سی آگے چل کر آئے گی کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سورج دائیں اور بائیں جانب ہٹتا ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہی کامل لوگ ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اللہ کہتا ہے وہی ہدایت یافتہ اور اچھے لوگ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دیتا ہے، جسے اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے جسے میں گمراہ کرتا ہوں، جسے میں گمراہ کر دیتا ہوں، اس شخص کے لیے اللہ کیا کہتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ، اس کے لیے آپ نہیں پاؤ گے، کون سی شے نہیں پاؤ گے؟ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ اس کا کوئی ولی ہوگا نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں اولیاء کرام کے دامن والا بنایا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت والا بنایا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، جسے میں گمراہ کرتا ہوں، جسے میں ہدایت نہیں دیتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس لیے وہ گمراہ ہے۔ اب آپ سوچ لیں تھوڑی سی اس کے اوپر اگر فکر کریں کہ لوگ ولیوں سے دور ہیں اور ولیوں کی سامنے اور ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ اور یہ قرآن ہے، کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور ایک اسی آیت مقدسہ میں آگے جا کر اسی
سورہ میں اللہ رب العالمین جل شانہ آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ جابر بادشاہ، حکم ہے شریعت کا کہ جب کوئی ظالم بادشاہ مقرر ہو جائے تو اگر اس کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو خاموش رہو، چپ کر جاؤ اور اس سے الگ ہو جاؤ، دور چلے جاؤ۔ کچھ ایسا ہی واقعہ اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ایک ظالم بادشاہ سے کچھ لوگ تنگ آئے، جب تنگ آ گئے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، وطن چھوڑنے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ لگ گیا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ ان اللہ والوں نے، ان لوگوں نے اس کتے کو پتھر مارا کہ پیچھے ہٹ جا، چلا جا۔ اس نے کہا وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے زبان دے، مجھے یہ بولی دے، میں ان سے بات کروں، تیرے ولیوں سے بات کر لوں۔ اللہ نے اسے زبان دے دی، بولنے کی طاقت دے دی۔ بولا کہ تم مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ کہا کہ تو کتا ہے، ہم کسی جگہ پہ جا کر چھپیں گے، اس کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، اور تو لوگوں کو بھونکے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، اور بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں، کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں، مجھے بس اپنے ساتھ لے لو۔ کتے نے کہا کہ بس مجھے اپنے ساتھ لے لو، اپنی سنگت نصیب کر دو مجھے۔ وہ چلے گئے، کتا ساتھ ساتھ ہے، اجازت مل گئی ساتھ آنے کی۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ جب غار میں جا کر چھپے تو اس غار کے داہنے پہ، دہلیز پہ، وہ کتا بھی بیٹھ گیا، کتا بیٹھ گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ وہ 300 سال اس غار میں اللہ کے ولی رہے، 300 سال۔ اور جب 300 سال رہے تو غار کا منہ ایسا تھا کہ اس کا ایک دائنا جو تھا وہ مشرق کی طرف تھا جہاں سے سورج نکلتا تھا، اور دوسری طرف مغرب کی طرف تھا، سائڈوں سے وہ بند تھا۔ جب سورج نکلتا تو ان کو دھوپ پڑتی، جب سورج غروب ہوتا تو ان کو دھوپ پڑتی۔ تو اللہ تو اپنے ولیوں کے اوپر کسی قسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا، کسی قسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ سورج کی تپش سے ان کے جسم کو تکلیف ہوتی تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ ہم نے اس سورج کا راستہ ہی تبدیل کر دیا۔ جب وہ طلوع ہونے لگتا تو ہم اسے کہتے کہ تھوڑا سا دائیں جانب ہٹ جا تاکہ تیری روشنی اس غار میں نہ پڑے، تیری روشنی اس غار میں نہ پڑے۔ جب وہ غروب ہونے لگتا تو ہم اسے کہتے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ اب تو بائیں جانب ہٹ جا تاکہ ان کی روشنی، اس سورج تیری روشنی ان کے جسموں کو نہ پہنچا سکے، ان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اس لیے وہ سورج کو کہتا کہ اب تو بائیں جانب ہٹ جا، تو غروب ہونے لگا ہے تو، کہ وہ ولی پڑے ہیں، ان کے جسم ہے اندر، انہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ یہاں رہنا ہے۔ حضرات محترم، ہر 3 ماہ بعد ان اللہ کے ولیوں کی کروٹ بدل جاتی۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ پاسا تبدیل ہو جاتا۔ ہم سوئے ہوتے ہیں تو رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ایک سائڈ تھک جاتی ہے دوسری پہ ہو جاتے ہیں۔ ہر 3 ماہ بعد ان کی کروٹ بدل جاتی، اور اس کروٹ بدلنے کے فیض سے کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی، اس کروٹ بدلنے کے فیض سے کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی۔ اور یہاں تک نہیں، حضرات محترم، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ نے راکھی کے لیے کتے رکھے ہوں گے، کبھی آپ نے غور کیا کہ میرا کتا کیسے بیٹھتا ہے؟
کتا ہے بھائی جیسے بیٹھتا ہے بیٹھا رہے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے، بازو پھیلا کر بیٹھے، سر نیچا کر کے بیٹھے، اونچا کر کے بیٹھے، جیسے بیٹھے بیٹھا رہے۔ کتے کی بیٹھنے کی طرز کو کوئی بندہ نہیں دیکھتا، اپنا ذاتی کتا رکھا، اس کے بیٹھنے کی طرز کو کوئی نہیں دھیان سے دیکھتا کہ کیسے بیٹھا ہے، بس راکھی کا کتا ہے، باندھا ہوا ہے، بیٹھا رہے۔ مگر جو اللہ کے ولیوں کی نسبت والا کتا ہے نا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی رب قرآن بنا دیتا ہے، بیٹھنے کے انداز کو بھی رب قرآن بناتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ جو کتا اس غار کی دہلیز پہ بیٹھا تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا تھا، وہ اپنے بازو اگلی ٹانگیں اپنی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ حضرات محترم، یہ ان ولیوں کے کتے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کو آپ پڑھیں گے جس میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کے جملہ ہے، آپ پڑھیں گے اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ حالانکہ کتے کے بیٹھنے کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر اللہ نے فرمایا جو ولیوں کا کتا ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ کتا ہو کر بھی اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو وہ شخص آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے لوگ ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے ہوں گے آپ بتا دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کتا بھی ہو تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے، بس آپ اندر چلے جائیں گے، کتا بیٹھ جائے گا۔ اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم 3 ہیں، 5واں ہمارا کتا ہے، ہم 7 ہیں، 8واں ہمارا کتا ہے۔ اس طرح کی بات کسی کے ہاں آپ مہمان جائیں تو آپ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ کتا کوئی موضوع نہیں ہے، اس نے آپ کی دعوت کی تو آپ چلے گئے تو کتا اس کا موضوع نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ اس بات کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب وہ غار میں گئے 300 سال رہے، 3 صدیاں رہے، تو لوگوں نے باتیں کی، کسی نے کہا کہ وہ 3 ہیں، کسی نے کہا وہ 4 ہیں، کسی نے کہا وہ 7 ہیں، کسی نے کہا 8 ہیں۔ لوگوں نے باتیں کی کہ اتنے لوگ جا کر غار میں چھپے تھے۔ لوگ باتیں کرتے، اپنی اولاد کو قصے سناتے کہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ کر اللہ کے ولی کہیں چھپ گئے۔ لوگوں نے یہ باتیں کی تو اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، رابعہم قلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ قلب میں نے کتا ہے، کاف کتاب والی، قلبہم چوتھا ان کا کتا تھا۔ حضرات محترم، یہ قرآن ہے، نسبت دیکھیں نا، نسبت اللہ کے ولی کوئی عام شے نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم جو ولیوں کو ایسے ایرا غیرا سمجھنے والے ہو نا، یہ تو سوچو کہ جو ولی ہیں وہ تو ولی ہیں، وہ جو میرے دوست ہیں وہ تو ہیں، جو ان کے ساتھ ایک نجس شے جس کی اصلیت نجس ہے، جو کسی کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی پلیت کر دے، اگر وہ کسی ولی کے ساتھ لگ جائیں تو وہ نجس شے بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ نجس شے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ صرف پاک نہیں رہتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت والے دن وہ اللہ کے ولی جنت میں جائیں گے تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ بات اللہ بتا رہا ہے کہ لوگو، اگر تمہارا تعلق انسان ہو کر میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائے، میرے ولیوں کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے، تو اگر کتے کو اتنا مقام مل سکتا ہے تو تم تو میرے بندے ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ مقام دے سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے،
सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता है, छठा उनका कुत्ता है। लोग कहते हैं कि वो 6 थे, 5 थे, मैं कहता हूं छठा उनका 7 कुत्ता भी है। अल्लाह फरमाता है मैं कहता हूं छठा उनका 7 कुत्ता भी है। वयक़ूलून सबअतुन, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे, वसामिनुहुम कल्बुहुम, और 8वां उनका कुत्ता है। हजरात मोहतरम, 3 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 अदद इरशाद फरमाए, 3 फरमाकर फरमाया कि वो 3 औलिया इकराम थे, 7 जिक्र किया कि चौथा उनका कुत्ता भी है। कुत्ते की गिनती नहीं बोलनी, कुत्ते की गिनती नहीं बोलनी, यहां तक बात खत्म हो जाती तब भी तज़किरा आ गया था, मगर खत्म नहीं फरमाई। आगे फरमाया कुछ लोग कहते हैं कि 5 थे, जब 5 का अदद बोला तो छठे का अदद कुत्ते का ना भी बोला जाता तो कुत्ता पहले था मौजूद। अल्लाह कहता है जो कहते हैं कि वो 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता भी था। सिर्फ 7 ये नहीं फरमाया, वह कल्बुहुम, और उनका कुत्ता था, बल्कि कुत्ते के लिए अदद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वह सादिसुहुम, छठा, कल्बुहुम उनका कुत्ता था। कुत्ते के लिए अलहदा अदद भी इस्तेमाल फरमाया, ये नहीं फरमाया कि 3 थे और उनका कुत्ता था, 5 थे और उनका कुत्ता था, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया 3 थे तो राबिउम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। अगर 5 थे वह सादिसुहुम कल्बुहुम, और छठा उनका कुत्ता था। अगर 7 थे वह सामिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उनका कुत्ता था। हर बार अदद का भी जिक्र कुत्ते के लिए अलहदा फरमाया, अल्लाह के वलियों के लिए अदद का लफ्ज अलहदा इस्तेमाल फरमाया। हजरात मोहतरम, इस बात से रोज़े रोशन की तरह यह बात साबित होती है कि जो शख्स, जो शय, जो चीज अल्लाह के वलियों के साथ लग जाती है, अल्लाह उसे आला बना देता है, अल्लाह उसे अपना मौजूए कलाम बना लेता है, मौजूए कलाम बना लेता है। अल्लाह फिर उससे से गुफ्तगू करता है, अल्लाह उस बात फिर गुफ्तगू करने वाला बन जाता है। हजरात मोहतरम, और जो बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ये मकाम, ये मर्तबा उस कुत्ते को कैसे नसीब हुआ। पिछले जुमा मैंने एक जुमला इरशाद आपको सुनाया था कि जो अल्लाह के वली हैं ना, उनकी बात यह है कि मिल जाए तो बांट देते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। दूसरे की बात मैंने ये आपको सुनाई थी कि ना मिले तो सब्र करके बैठे रहते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं, मिल जाए तो खा लिया, ना मिला तो सब्र करके बैठा रहा। तो बात यहां मैंने ये की थी कि ये बात जो है, दूसरे अल्लाह के वली ने फरमाया कि ये बात तो कुत्तों की है, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो मालिक के दर पे बैठे रहते हैं, भूखे नंगे बैठे रहते हैं, कुछ कहते नहीं है मालिक को, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो बैठे रहते हैं। ये सिफ्त जो मिल जाए तो ले लेते हैं, ना मिले तो बैठे रहते हैं, ये सिफ्त उस कुत्ते में 3 सदियां तक रही, 3 सदियों तक रही। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, और जो लोग सब्र करके और इत्मीनान करके अपनी जान को अपने काबू में रखकर सब्र करते हैं और अल्लाह को पुकारते रहते हैं, बिलगदाति वल अशी, सुबह शाम पुकारते रहते हैं, अल्लाह को सुबह शाम पुकारते रहते हैं, भूख और प्यास की परवाह नहीं करते। ये नहीं कहते कि भूख लगी है तो अब खुदा को कैसे पुकारें, नींद आई है तो कैसे पुकारें। सुबह शाम का मतलब क्या है, सुबह को भूख लगती है, शाम को नींद आती है। अल्लाह ने फरमाया ना नींद की परवाह करते हैं, ना भूख की परवाह करते हैं। उस कुत्ते की तरह वो भी अपने मालिक का जिक्र करते रहते हैं। वो लोग कामयाब हैं, वो लोग कामयाब हैं। हजरात मोहतरम, ये बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू ने बहुत से मकामात पर अल्लाह के वलियों का तज़किरा किया, अल्लाह के वलियों की शान बयान फरमाई, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत से मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे ख़ास वली हैं, जो मेरे ख़ास बंदे हैं, मैं उनके ऊपर राज़ी हूँ, मैं उनके ऊपर राज़ी हूँ।
اسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، صحیح ہے اور صحیحین میں موجود ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے، دونوں احباب اس حدیث پاک پر متفق ہیں، دونوں اس کو مانتے ہیں۔ کیا حدیث پاک ہے؟ ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ فِي أُمَّتِي، کہ میری امت کے کچھ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر حساب کے۔ یہ بات ذرا آپ میدان معاشر کی طرف نظر اٹھائیں نا، جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا اس کا نقشہ اپنے ذہن میں بنائیں کہ وہ میدان معاشر جس میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بل بوتے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کرے گی، باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بہن بھائی کسی کے لیے کوئی آسرا نہیں ہوگا، ہر کوئی میدان معاشر میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ اس حال میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جن سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، یہ بات ان سے نہیں کی جائے گی، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جماعت کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ 70,000 افراد پر مشتمل ہوگی۔ کتنے ہزار؟ 70,000، سارے بولیں کتنے لوگ ہوں گے؟ 70,000 لوگ ہوں گے، اور وہ 70,000 اکیلے نہیں جائیں گے، ہر ولی جو 70,000 کی جماعت میں شامل ہوگا وہ 70,000 ولیوں کی جماعت ہوگی۔ کس کی جماعت ہوگی؟ ولیوں کی جماعت ہوگی، اور ہر ولی اپنی اپنے ساتھ اپنے مریدین میں سے، اپنے تعلق داروں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے 70,000 کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ اب گھر بیٹھ کے حساب لگاتے رہیں کہ وہ کتنی تعداد بنتی ہے کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اللہ کے، اور وہ ولی، ہر ولی کا مقام یہ ہوگا کہ ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور امام بخاری نے اس حدیث پر کتابوں میں باب ہوتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ ریاضی کے اردو کے باب بنے ہوتے ہیں، یہ باب فلاں چیز کا ہے، یہ باب فلاں چیز کا ہے۔ اسی طرح شریعت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں بھی باب ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الصوم ہے، اسی طرح باب الحج ہے۔ امام بخاری نے صرف حدیث نہیں بیان فرمائی، اس کے اوپر آپ نے ایک باب مکمل، ایک علیحدہ باب بیان فرمایا، اور اس باب کا نام یدخل الجنۃ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب۔ یہ باب امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ باب نقل کیا کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ 70,000 لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 7 لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 7 لاکھ افراد، اور ان کے جنت میں داخل ہونے کی شکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کیسے جنت میں جائیں گے وہ 7 لاکھ افراد، جنت میں کیسے جائیں گے۔ متماسکون آخذہم بعضہم ببعض، وہ ایسے جائیں گے
کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے ان کے، ایک ادھر شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہاتھ ہوگا، اور بعضہم ببعض، اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ہاتھ پھر اگلے کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ 7 لاکھ افراد ایک زنجیر بنا لیں گے، ہر کسی کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ ہوگا۔ جب ساری زنجیر مکمل ہو جائے گی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے آگے ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ ان 7 افراد میں سے جو سب سے آگے ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جب جنت کا دروازہ آئے گا وہ داخل نہیں ہوگا، جب جنت کا دروازہ آئے گا وہ اللہ کا ولی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ لا يدخلهم اولهم، جب وہ داخل ہونے کے لیے رک جائے گا وہ سب کو کہتا رہے گا کہ تو داخل ہو جا، تو داخل ہو جا۔ وہ 7 لاکھ کا مجمع جب جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کا ولی اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ ہر شخص اور ہر لوگ جتنے بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جتنے بھی اس زنجیر میں ہوں گے، اللہ کا ولی خود کھڑا ہو کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک وقت ایسا آ جائے گا اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب عرش پہ بیٹھے ہوں گے اور ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا ایک بہت بڑا ٹیلا لگا دو، نور کا ٹیلا لگ جائے گا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین چند لوگوں کو بٹھا دے گا، اور جب وہ بیٹھ جائیں گے ان کے چہرے اللہ رب العالمین 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن فرما دے گا، 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرے روشن ہو جائیں گے۔ سارے لوگ حیرت سے ان کو دیکھیں گے۔ انبیاء کا گروہ ہوگا، وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول بھی نہیں ہیں، یہ نبی بھی نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرمائے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، میں ان کا ولی ہوں، یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے، انبیاء کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرے دوست ہیں۔ ان کو ٹیلوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہ بیٹھ جائیں گے آخر کار اللہ رب العالمین انہیں فرمائے گا کہ اب جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جب جنت کے لیے انہیں حکم ملے گا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ٹیلوں سے اتر کر میدان معاشر میں آ کر رک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان سے پوچھو کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ وہ عرض کریں گے یا الہ العالمین ہم جنت میں اس لیے نہیں جا رہے کہ جب ہم دنیا میں تھے ہماری مجلسیں لگتی تھیں، ہماری مجلسیں لگتی تھیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتزاورین فیّا والمتجالسین فیّا۔ یا الہ العالمین کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہماری زیارت کی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہماری مجلسوں میں صرف آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف دل میں ہمارے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ یا الہ العالمین وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ جہنم میں ہیں۔ جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں بات خالصاً سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا جو ولیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، جو ولیوں کی صرف زیارت کرتے ہوں گے، جو ولیوں کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہوں گے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے ولی کہیں گے یا الہ العالمین وہ نظر نہیں آ رہے، وہ جہنم میں ہیں۔ جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، اگر تم انہیں پہچانتے ہو، تم انہیں جانتے ہو، جہنم کے دہلیز پہ چلے جاؤ، اور جس جس کو جانتے ہو خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری بات عرض کروں گا، سوال پیدا ہوتا ہے یا الہ العالمین تو فرشتوں سے کہتا کہ انہیں نکال کر جنت میں بھیج دو، تو انہیں آج خود حکم دے دیتا کہ نکل کر جنت میں چلے جاؤ تو وہ چلے جاتے، ولیوں سے کیوں کہا کہ انہیں خود جا کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ؟ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں میں کہوں گا کہ جنت میں چلے جاؤ،
جب فرشتے انہیں اٹھا کر جنت میں بھیجیں گے تو لوگ کہیں گے شاید ان کی سزا ختم ہو گئی، شاید ان کی سزا ختم ہو گئی ہے اس لیے یہ جنت میں جا رہے ہیں، شاید رب ذوالجلال نے انہیں بخش دیا ہے اس لیے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ولیوں کی بات کوئی نہیں مانے گا، ولیوں پر ایمان کوئی نہیں رکھے گا کہ یہ ولیوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ اس لیے میں نے ولیوں کو بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے ولیوں میں بھی وہ طاقت ہے کہ اللہ نے انہیں وہ طاقت دے رکھی ہے، چاہیں تو جہنم سے بھی نکال کر جنت میں لے جاتے ہیں، جہنم سے بھی نکال کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ولی اللہ کے حضور بیٹھنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی جنت کی ضمانت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی جنت کی ضمانت ہے، ان کا ادب اپنے دل میں رکھنا بھی جنت کی ضمانت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اس لیے خدا یاد آتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اس لیے اس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے، ولیوں کی سنگت عطا فرمائے، اور جس نے ابھی تک اپنا کوئی ولی مرشد نہیں چنا، کسی نے ابھی تک بیعت نہیں کی، تو وہ آج بیعت کر لے، کسی مرد کلندر کی بیعت کر لے، کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے لے۔ جب دے دے گا تو پھر اللہ کے ولیوں کی سنگت اسے جہاں بھی نصیب ہوگی وہاں بھی نصیب ہوگی، وہاں بھی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر پہ اعلان سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ العزیز سی مسجد میں 11ویں شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ تمام احباب شرکت کریں، آپ کو لنگر بھی کھلایا جائے گا، اور 20 دن بعد، آج چاند کی 10 ہے، 20 دن بعد ربیع الاول شریف کی آمد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوکلی پروگرام کچھ کرتے ہیں، جن احباب نے پروگرام کروانے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، وہ ایک تو پہلے اپنا شیڈول دے دیں، اپنا جو مخصوص کسی تاریخ پہ کروانا چاہتا ہے وہ مخصوص دے دے، نہیں تو جنہوں نے بھی کروانے ہیں نا وہ سلطان صاحب کے پاس یا ماسٹر اشرف صاحب کے پاس اپنا نام لکھوائیں، تاکہ وہ ہم اپنا اشتہار بنوا لیں اور شیڈول مکمل ہو جائے، کیونکہ مصروفیات ربیع الاول میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے نا پہلے ربیع الاول کی ہم اس دفعہ تیاری کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ آپ آئیں گے نا تو مسجد کی یہ رونق جو ہے وہ دوبالا ہوگی انشاءاللہ۔